آج کی تراویح میں 21واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، پوری سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ حامیم سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ تلاوت ہوا ہے۔ پہلی بات جو سورہ عنکبوت کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز ایسا عمل ہے جو انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے نماز کے عمل میں تاثیر اور خصوصیت رکھی ہے کہ جب انسان نماز کو اہتمام کے ساتھ اور آداب کے ساتھ ادا کرے، یہ شرط ہے۔ ایک تو وہ نماز ہے جو بالکل غفلت والی اور بغیر کسی توجہ کے، بغیر کسی ادب کے انسان بس پڑھ رہا ہے، ایک مشینی عمل جیسے پورا ہوتا ہے۔ وہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ تاثیر پھر باقی نہیں رہتی، وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ جب انسان اپنی نماز کو بناتا ہے، نماز پر محنت کرتا ہے، پھر نماز میں کوشش کرتا ہے کہ میری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ دیکھیں نا، یہ شکایت تو سب کو ہے کہ نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، وہم آتا ہے اور دل دماغ بھٹک جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم دن کے 20-22 گھنٹے ان چیزوں کو دے چکے ہیں، تو جس چیز کو زیادہ وقت دیا وہ چیزیں دماغ پہ مسلط تو ہونی ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان تھوڑی سی فکر یہ کر لے کہ میری توجہ نماز میں اللہ کی ذات کی طرف رہے، لہٰذا جب کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہہ دے تو یہ لفظ اللہ اکبر یہ اشارہ ہے کہ بھئی سب چیزیں میں نے پیچھے چھوڑ دی۔ اس لیے پہلے بھی یہ بات عرض ہوئی نا، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ دیکھیں جب تکبیر تحریمہ انسان کہتا ہے تو ہاتھ کہاں لے جاتا ہے؟ جی، کانوں تک لے جاتا ہے۔ یہ اشارہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ پاک کو جیسے بتاتا ہے کہ اللہ تیرے لیے دنیا کو پیچھے پھینک دیا، یہ اشارہ کرتا ہے اللہ سب پیچھے پھینک کر اب میں تیری طرف آیا ہوں۔ تو وہ ہاتھ کا اشارہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب ساری چیزیں پیچھے ہو جانی چاہیے، اب میں اللہ کی طرف آیا ہوں۔ پھر انسان تھوڑی سی فکر کرے گا، کوشش کرے گا، توجہ کو بنانے کی کوشش کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کھڑا ہو اور فوراً اللہ پاک کا استحضار 100% سامنے آ جائے۔ یہ تو ایک کوشش والا اور ہمت والا عمل ہے۔ تو جب نماز کی فکر اور محنت ہو جائے تو واقعی وہ نماز بااثر بن جاتی، پھر وہ نماز انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، پھر وہ نماز انسان کو برے کاموں سے بھی روک دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں واقعہ ہے، ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور آپ سے عرض کی کہ میرا بھائی نماز بھی پڑھتا ہے پھر چوری بھی کرتا ہے، یعنی گناہ بھی کر رہا ہے، تو کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد اس کی نماز اس کو اس گناہ سے روک دے گی، یہ اپنا اثر ضرور کرے گی۔ اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، نعوذ باللہ، یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ زبان پہ چڑھ گیا کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ ہے اور ایسے روزوں کا کیا فائدہ ہے۔ مقصد یہ کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم ان فرائض کو چھوڑ دیں۔ آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ایسے کھانے کا کیا فائدہ ہے کہ میں گناہ سے نہیں بچ رہا ہوں۔ کھانا تو چل رہا ہے، ناشتہ چل رہا ہے، تفریحات چل رہی ہے، تقریبات چل رہی ہے، اس پر کوئی قدغن اور اس پر کوئی الزام اور اعتراض نہیں۔ اعتراض ہوگا تو آ کے شاعر اسلام پہ ہو جائے گا۔ یہ ذہنی بیماری کی دلیل ہے کہ ہم ذہنی طور پہ اتنا بیمار ہو چکے ہیں کہ اپنے سارے کرتوتوں کا بوجھ اٹھا کر اسلام اور اسلام کے فرائض پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو انسان اعمال میں لگا رہے گا۔ دوسری بات جو سورہ روم میں ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا جو اس امت کے پہلے خلیفہ بلا فصل اور امام بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کفار کے ایک مشہور سردار ابی ابن خلف اس کا نام تھا، ان دونوں کے درمیان ایک شرط لگ گئی ایک معاملے پر
کس معاملے پر؟ اس سورہ روم کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا غلبت الروم وہم من بعد غلبہم سیغلبون، فرمایا روم والے مغلوب ہو گئے، ناکام ہو گئے، لیکن عن قریب کیا ہوگا کہ روم کے لوگ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ دو بڑی طاقتیں اس زمانے میں آپس میں ٹکرا رہی تھی، جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ دو سپر طاقتیں تھیں، ایک طرف روم جو عیسائی تھے اور ایک طرف فارس جو کہ مجوس تھے، آگ پرست لوگ تھے، یعنی گویا ایک طرف مشرکین تھے اور ایک طرف عیسائی تھے۔ اب جو عیسائی تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، آسمانی کتاب کے پیروکار تھے، دعویٰ ان کا یہ تھا، اگرچہ اس میں بڑی خرابیاں آ گئی تھی۔ تو ان کی آپس میں جنگیں چلتی تھی، کبھی ایک غالب کبھی دوسرا غالب، کبھی ایک غالب کبھی دوسرا غالب۔ اچھا، ذہنی طور پہ چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جیسے اگر کھیل کا مقابلہ ہوتا ہے، دو ٹیمیں آپس میں میچ کرتی ہے، لڑتی ہے، تو اگر ہمارے ملک کا مقابلہ نہ بھی ہو تو ہم ذہنی طور پر ایک کے قریب ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ جیت جائے تو ہمیں زیادہ خوشی ہو جائے گی، بس انڈیا کو شکست ہونی چاہیے، ہے نا، ذہن یہ بن جاتا ہے ہمارا۔ تو مسلمان طبعی طور پر قریب تھے اہل روم کے۔ روم کے اس لیے قریب تھے کہ روم والے مشرک نہیں تھے، ایک آسمانی مذہب کے ماننے والے تو تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ فارس کے قریب تھے۔ لہٰذا یہ ہوتا کہ اگر روم والے غالب آتے تو مسلمان خوش ہوتے، فارس والے غالب آتے تو مشرکین مکہ خوش ہو جاتے۔ یہ معاملات چل رہے تھے۔ ہوتے ہوتے ایک بڑی جنگ ہوئی اور اس میں فارس نے روم کو بڑی عبرتناک شکست دے دی، ایسی شکست فاش دی کہ ان کا جو بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، یہ روم سے بھاگ کر آیا اور اس نے آ کر فلسطین کے اندر پناہ لے لی۔ اور اب لوگوں کا ذہن بنا کہ اب کبھی بھی آئندہ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی روم دوبارہ غالب آئے گا، اس لیے کہ ان کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لیکن اللہ نے آیت اتاری اور اس میں فرمایا کہ عن قریب روم دوبارہ غالب آئے گا۔ ظاہر کی آنکھ سے اور عقل کی آنکھ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایسا ہو سکے گا، لیکن اللہ کی وحی ہے، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب یہ آیات اتری تو مشرکین مکہ نے بڑا مذاق اڑایا اور کہا دیکھو ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ یہ وحی اور یہ باتیں ایسے ہی مذاق ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ روم غالب آئے جب اس کا بادشاہ بھاگ گیا، سب ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب مجلس میں یہ بات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو وحی ہے وہ سچ ہے، ابی ابن خلف نے کہا کہ جو وحی ہے وہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ کہا شرط لگا دیں، انہوں نے کہا شرط لگا دیں۔ کہا کتنے عرصے کے اندر روم دوبارہ غالب آئے گا؟ اب اس صورت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے فی بضع سنین، بضع با ضاد اور عین۔ یہ جو لفظ بضع ہے، عربی لغت کے اندر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے 3 سال سے لے کر کے 10 سال تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ 3 سال سے لے کر کے 10 سال، اس بیچ کا جتنا پیریڈ ہے، عرصہ ہے، اگر 4 سال ہو اس کو بھی بضع کہہ سکتے ہیں، 6 کو بھی کہہ سکتے ہیں، 9 کو بھی کہہ سکتے ہیں، 3 سے 10 تک آپ جائیں گے۔ تو اب قرآن میں چونکہ فی بضع سنین آیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس کے بالکل ابتدائی عرصے کو لیا، آغاز، اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ 3 سے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 سال میں دوبارہ روم غالب آئے گا۔ شرط لگ گئی، اس نے کہا شرط لگ گئی۔ اچھا جی، شرط کتنی لگ گئی؟ کہا بھائی 3 سالوں میں روم غالب آئے گا، اگر آ گیا تو آپ مجھے 30 اونٹ دیں گے۔ کتنے اونٹ؟ 30 اونٹ دیں گے۔ اور اگر نہیں آیا تو میں آپ کو 30 اونٹ دوں گا، جیسے شرط لگتی ہے نا۔ آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے فرمایا بھئی شرط اگر لگانی تھی تو مجھ سے پہلے پوچھ لیتے، مشورہ کرتے۔ کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا غلطی یہ ہے کہ آپ نے بالکل نقطۂ آغاز کو لیا ہے۔
آپ کو چاہیے تھا کہ آخری نقطے کو آپ لے لیتے تو آپ کے لیے وسعت ہو جاتی، لہٰذا آپ 9 سال کی شرط لگاتے کہ 9 سال کے عرصے میں روم دوبارہ کسی بھی سال میں غالب آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوبارہ آئے کہ بھئی شرط میں تبدیلی ہو سکتی ہے، 3 کے بجائے 9 سال کا شرط بدلے گی، لیکن اونٹوں کی تعداد بھی بدلے گی۔ کہ 9 سال کی شرط لگائیں گے تو پھر 100 اونٹوں کی بات ہو، پہلے کتنے کی تھی؟ 30، اب 100 اونٹ۔ اگر آپ جیت گئے میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا، اگر آپ ہار گئے تو پھر آپ کو دینے پڑیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ہوگی۔ اب اللہ کی شان مدت گزرنا شروع ہو گئی، اس بیچ میں مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور سن 2 ہجری میں اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اور اللہ پاک کی نصرت آئی۔ 313 مسلمانوں نے، صحابہ نے 1000 کے لشکر کو شکست فاش دی اور بڑی کامیابی ہوئی۔ کہتے ہیں نا کبھی خوشی ایک ساتھ آ جاتی، ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوشیوں کی ہی خبریں آتی۔ تو بدر کی بڑی خوشی تھی اور مسلمان خوش خوش واپس آ رہے تھے کہ اتنے میں ایک مسافر جو ہے اس زمانے کا دستور تھا، وہ سفر کرتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ خوشخبری ہو کہ آج روم نے فارس کو بھی شکست دے دی۔ وہ جو شرط تھی نا وہ پوری ہو گئی اور روم والے دوبارہ غالب آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے شرط کے، پھر 100 اونٹ وصول بھی کیے۔ لیکن یہ اس وقت تک ایسی شرط لگانا شرعاً جائز تھا۔ بعد میں جب سورہ اس میں اللہ پاک نے ایسی شرائط کو ممنوع کر دیا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ لہٰذا اب اس طرح کی شرط لگانا جو ہوگا یہ جوا ہوگا، میسر، اب یہ حرام ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب آئندہ کے لیے اس امت کے پاس ایسی شرائط کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سٹہ ہے اور جوا ہے، حرام ہے، اور یہ بالکلیہ ممنوع ہو چکا ہے۔ تیسری بات سورہ روم میں اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ دنیا کے جو حالات ہوتے ہیں اس پر انسان کے اعمال کا لازمی اثر ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نیک یا برا عمل کرتے ہیں نا دوستوں، ہمارے جسم سے جو عمل نکلتا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چاہے میں گناہ پہ گناہ کروں، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کروں، حقوق مارتا رہوں، اور یہ دنیا کے حالات بالکل میرے موافق ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا خشکی میں بھی یعنی زمین پہ بھی، سمندروں میں بھی فساد پھیل جاتا ہے انسان کے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ اگر یہ درست رہے گا اور اجتماعیت ایک بڑی تعداد درست چلے گی تو زمین میں بھی اور سمندر میں بھی امن ہوگا، سکون ہوگا، اور اگر اجتماعی طور پہ بگاڑ آئے گا تو پھر فساد بھی آ جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو اب دیکھیں اصل تعلق ان چیزوں سے، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے نا، تبصرے کرنا، نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا، تبصرے کرنا، باتیں بنانا کہ جی یہ ایسا ہو جائے گا نا تو پھر ایسا ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ یہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں نا، ابھی تک ہم کہتے تھے نا اس سارا بگاڑ اس حکومت کا، یہ جائے گی پھر تو چین اور سکون کی نیند ہے جی۔ تو پھر جب اگلا آتا ہے تو پہلے والوں کو ہم تہجد میں دعائیں دیتے ہے نا، بعد والا ایسا کر جاتا ہے کہ پچھلوں کو دعا دینی پڑ جاتی، اس لیے کہ ہم غلط چیز پہ جا رہے ہیں۔ یہ کوئی بھی اس پہ تیار نہیں ہے کہ اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات کو درست کریں، جبکہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ یہ فساد فی الارض بلکہ فساد فی البحر، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی فساد اگر آئے گا تو پہلے انسان کو اپنے اعمال، اپنے معمولات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات جو سورہ لقمان میں ہے، اللہ پاک نے اپنے ایک خاص بندے کا تذکرہ فرمایا، حضرت لقمان حکیم کا، اور یہ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، پیغمبر نہیں، اگرچہ بعض حضرات نے ان کو بھی پیغمبروں میں شامل کیا ہے،
لیکن وہ مرجوح بات ہے، قابل قبول نہیں۔ یہ ایک دانا، ایک حکیم انسان گزرے، اللہ نے ان کو عقل اور سمجھ دی، لہٰذا ان کی جو نصیحت کی باتیں ہیں اور ان کی جو وعظ کی باتیں ہیں، وہ اس سے بڑی عبرت ملتی ہے انسان۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور وہ ایسی نصیحتیں ہیں دوستوں کہ جو آج والدین اپنی اولاد کی تربیت اگر صحیح رخ پر کرنا چاہے تو ان نصائح کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ مختصراً اتنی بات سمجھ لیں کہ حضرت لقمان حکیم کی جو نصیحتیں وہ 3 حصوں پر ہیں۔ پہلی نصیحت کا تعلق اصلاح عقیدہ سے ہے، پھر اصلاح اعمال سے، پھر اصلاح اخلاق سے۔ دیکھیں تو یہ ایک تعلیم مل گئی کہ سب سے پہلے انسان کی تربیت جو ہوگی وہ عقیدے میں ہوگی۔ عقیدے سے مراد یہ کہ بچے کو آپ سب سے پہلے، ایک مسلمان بچے کو جو بھی سکھایا جائے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جائے۔ بچے کا تعلق پہلے اللہ کی ذات سے جوڑیں، باقی چیزیں وہ ضرور سیکھے گا۔ آج آپ دیکھیں نا، ہمارے بچے ماشاءاللہ ذہین ہوتے، اور جیسے دور آگے جا رہا ہے تو یقین کریں ذہن کمزور نہیں ہو رہے، وہ اور تیز ہوتے چلے جا رہے۔ آج جو کچھ بچے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا آج کل وہ چلتا ہے، بھئی اس عمر میں ہم مٹی کھاتے تھے اور آج کل بچے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ تو بچے تیز ہیں، تو پہلے فکر اور محنت ہوگی عقیدے پر، اس کو اللہ کی ذات کا تعارف کروایا جائے، پھر اعمال پر۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، تھوڑا سا سمجھدار ہو، شعور میں آئے، چلنے پھرنے لگے، بولنے لگے، پھر اس کو نماز میں لائیں۔ بچی ہے تو اس کو گھر میں کھڑا کرے ماں کے ساتھ، بچہ ہے آپ کے ساتھ کبھی کبھی مسجد آ جائے اور کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ چلے کہ میرا ایک مسجد سے ایک ربط ہوگا، ایک تعلق ہوگا۔ تیسری چیز اصلاح اخلاق ہے، لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اب بچے کو اخلاقی تربیت کریں، اس کو سکھائیں، اس کو بتائیں، مجلس میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے۔ بڑوں کی مجلس میں اونچی آواز نہیں چلے گی، جب چلنے لگو گے تو نیچے دیکھتے ہوئے ادب کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہر ایک کے سامنے منہ پھلا کے نہیں بیٹھنا ہے کہ ہر وہ غصے کے اندر بیٹھے رہو، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اب یہ باتیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو گھر کی ایک تربیت کا حصہ ہے، یہ وہاں اس کو سکھائی جائے گی۔ اگر آپ نے وہاں نہیں سکھائی تو یہ بچہ وہ سیکھے گا جو باہر دوستوں کے ماحول میں ہوگا، بگڑ جائے گا، گھر آ کے ایسی عجیب و غریب گالیاں دے گا کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے۔ تو گھر کی تربیت ضروری ہو جائے گی۔ پانچویں بات جو سورہ لقمان میں ہے، اللہ پاک نے وہ چیزیں ذکر فرمائی کہ جو خاصہ الہی ہے، مغیبات میں سے ہے، جس کا علم سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کو نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ غیب کلی کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، جو پیٹ میں جو چیز پل رہی ہے وہ کیا ہے، اور کل انسان کیا کرے گا، اور انسان کی موت کہاں آئے گی۔ یہ دیکھیں 5 موٹی موٹی چیزیں ذکر کی، یہ مغیبات ہیں۔ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا ضروری ہے کہ ان چیزوں کا علم سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آج دیکھیں دنیا نے بڑی ترقی کر لی، بڑی چیزیں ایجاد ہو گئی، بڑی مشینیں آ گئی، بڑی تحقیقات ہو گئی، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ بھی انسان کی عقل کر رہی ہے، اور انسان کو عقل اللہ نے دی ہے۔ انسان کا کمال بعد میں ہے، اللہ کا فضل پہلے ہے۔ اگر اللہ اس انسان کو عقل و شعور نہ دے تو یہ 2 میں 2 کو بھی جمع نہیں کر سکتا، الٹا سیدھا بولے گا۔ تو یہ ساری چیزیں مغیبات ہیں دوستو۔ آج دیکھیں ابھی عید کی آمد ہے، اللہ سلامتی سے نصیب فرمائے، تو پھر قریب میں باتیں ہوگی جی چاند ہے نہیں ہے، چاند ہے نہیں ہے، ہوتا ہے نا جیسے رمضان میں۔ تو ہمارے جو فلکیات والے حضرات ہیں، موسمیات والے حضرات ہیں، وہ ایک رائے دے دیتے ہیں
کہ بھئی چاند کی عمر اتنی ہے اور نظر آئے گا، موسم بہرحال، یہ ساری چیزیں یہ انسان کی علمی تحقیق ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے ہم پہلے یہ عقیدہ بنائیں کہ بھائی عید تو اس دن ہوگی جس دن اللہ پاک نے چاند کا نکالنا طے کر دیا ہے، یہ پہلی بات ہو۔ اس کے بعد پھر ساری باتیں ہماری ہوتی رہے تو اس کی کوئی نفی نہیں۔ چھٹی بات سورہ حامیم سجدہ میں قیامت کے دن وہ لوگ جن کی زندگی دنیا میں جرم وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اللہ پاک نے فرمایا، تم قیامت کے دن دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی مجرمانہ گزاری۔ وہ مجرم جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے یا جو مخلوق الہی کا مجرم ہوتا ہے، تو فرمایا یہ قیامت کے دن کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کے سر مارے شرم کے جھکے ہوئے ہوں گے، ناکسو رؤوسہم، ان کے سر اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ زندگی مجرمانہ گزری۔ اور جن کی زندگی ایمان والی گزری ہے، فرمایا ان کے سر قیامت کے دن فخر سے اونچے ہوں گے، شکر کی وجہ سے اونچے ہوں گے۔ ساتویں بات سورۃ الاحزاب میں ایک جاہلانہ تصور کی نفی کی۔ ابتدائے اسلام میں ایک تصور چل رہا تھا، اور وہ تصور یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا منہ بولا کہہ دیا، منہ بولا جانتے ہیں نا، متبنہ، پیار سے جس کو کہہ دیا جی یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا، میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا دیا، یہ متبنہ کہلاتا ہے۔ تو یہ رشتہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرعی حدود ہے، ترتیب ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جس کو منہ بولی اولاد کہہ دیا وہ ایسی ہے جیسے حقیقی اولاد ہے، لہٰذا اب رشتوں کا اثر، نکاح کا اثر، میراث کا اثر، ساری چیزوں کو اس سے جوڑ دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی بہو ہے، اس سے پردہ نہیں، اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور جیسے حقیقی بیٹے کو میراث ملے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ساری چیزیں اٹھا کے یہاں پہ جوڑ دیتے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، کچھ معاملات، کچھ واقعات پیش آئے، بلکہ خود آپ علیہ السلام کے نکاح میں ایک زوجہ مطہرہ ہے، ام المومنین ہے، جن کا نام ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ حضرت زینب بنت جحش زوجہ مطہرہ ہے، لیکن ان کا پہلا نکاح ہوا ایک صحابی سے جن کا نام تھا حضرت زید۔ وہ واحد صحابی جن کا نام قرآن میں آیا ہے وہ حضرت زید ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر ان بن ہوئی، معاملات نہیں بنے، طلاق ہو گئی، آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ یہ حضرت زینب آپ علیہ السلام کی سگی پھوپھیزاد بہن بھی تھی، بات سمجھ گئے؟ تو جب آپ نے ان سے نکاح کیا تو یہ جو حضرت زید تھے نا جنہوں نے ان کو طلاق دی، یہ آپ علیہ السلام کے متبنہ تھے، منہ بولا بیٹا آپ نے ان کو بنایا ہوا تھا۔ تو اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی کہ آپ علیہ السلام نے تو اپنے بہو سے نکاح کر لیا۔ تو پھر سورہ احزاب کی آیات اتری اور ان ساری چیزوں کی نفی فرمائی گئی کہ یہ جاہلانہ تصور ہے، اس کا دین اسلام میں کوئی تاثر نہیں ہے۔ آٹھویں اور آخری بات جو سورہ احزاب میں ہے، اس کائنات کی ایک ہستی کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمائے تم سب کے لیے، اس امت کو خطاب ہے، تم سب کے لیے اگر اس دنیا میں کوئی نمونہ اور اسوہ حسنہ اور آئیڈیل ہے تو وہ ایک ذات ہے، اور وہ میرے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ وہ ہمارے لیے ہر معاملے کے اندر نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔